ہر انسان کی یہ تمنا اور لوگوں کے تصورات، خیالات اس طرح کے ہیں، اور طلب ہر انسان کی ہے کہ ہمیں عزت مل جائے، ہمیں شہرت مل جائے، ہمیں مقبولیت مل جائے، عزت و وقار مل جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ دولت کی بنیاد پر ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں، دولت کی بنیاد پر ہم حکومت اور سرداری حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہم اس کی بنیاد پر عزت اور شہرت حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے، کسی کو عزت دولت کی وجہ سے نہیں، حکومت کی وجہ سے نہیں، ثروت کی وجہ سے نہیں، بلکہ عزت جو ملتی ہے وہ پروردگار عالم کی چاہت کی وجہ سے ملتی ہے۔ پروردگار جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے، پروردگار جسے چاہتا ہے اسے ذلت عطا فرماتا ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے دولت والے ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دولت کے ذریعے کسی کو ذلت دی جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ دولت کے ذریعے کسی کی عزت کو پامال کیا جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دولت کے نشے میں، لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کی عزت کو برباد کیا جائے۔ مگر ان تک یہ پیغام پہنچاؤ، اگر دولت کی وجہ سے کسی کو عزت ملتی تو بادشاہوں کو عزت ملتی، پہلے کے زمینداروں کو عزت ملتی، پیسے اور دولت والوں کو عزت ملتی، مگر عزت جو گئے یہ پروردگار عالم کی چاہت کی وجہ سے گئے۔ جسے پروردگار چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے ذلت عطا فرماتا ہے۔ جسے ہمارا پروردگار عزت عطا فرما دے اسے دنیا ذلت عطا نہیں کر سکتی، اور جسے پروردگار ذلت عطا کر دے اسے دنیا میں کوئی عزت عطا نہیں کر سکتی۔ پروردگار عالم کی چاہت کی وجہ سے ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، ایک پروردگار کی بارگاہ میں جو انسان زیادہ جھکتا نظر آتا ہے، جو اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پروردگار پیدا فرما دیتا ہے۔ آج زمانہ وہ چل رہا ہے کہ میرے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، سب سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا، سب سے زیادہ ان کو مقبولیت عطا فرمائی، سب سے زیادہ محبوبیت عطا فرمائی۔ مگر لوگ اسی زمانے سے سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے چلے گئے۔ زمانے میں بھونکنے والے کتے بھونکتے رہتے ہیں، بہت زمانے سے بھونک رہے گئے، مگر کتوں کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یزید بھی سرکار کی عزت پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، مگر عظمت سرکار پر کوئی بھی حرف نہیں آ سکا، عظمت آقا پر کوئی بھی حرف نہیں آ سکا۔ ان کی عزت کو پروردگار عالم نے بڑھا دیا ہے، تو دنیا والے کیسے گھٹا سکتے ہیں؟ آج بھی بہت سارے کتے بھونکتے رہتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے کتے بھونکتے ہیں، بہت ساری کتیاں بھونکتی ہیں، مگر کسی کے بھونکنے سے ہمارے آقا کی عزت کم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عزت گھٹانے والے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزت گھٹانے والے یہ دنیا دار ہیں اور عزت بڑھانے والا ہمارا پروردگار ہے۔ آپ کو اور ہمیں صرف یہ آقا کی عزت کی فکر کرنا چاہیے کہ آقا کی عزت پر جب بھی کوئی حملہ کرے ہمیں اپنی زبان سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ طاقت اگر ہو تو قلم سے جواب دو، طاقت اگر ہو تو زبان سے جواب دو، طاقت اگر ہو تو اس کا سر قلم کر کے جواب دو، جیسی طاقت ہو ایسا جواب دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے اندر ایسی طاقت تھی کہ اگر سرکار کے خلاف ایک جملہ بھی سن لیتے تو گردن اڑا دیا
کرتے تھے. سرکار کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی انسان گیا تو اس کی گردن کو کاٹ دیا کرتے تھے. وہ ان کی طاقت تھی. مگر کم سے کم اے لوگوں اپنے آقا کی عزت پہ قربان ہونے کی کوشش تو کرو, ان سے محبت کرنے کی کوشش تو کرو. ہم اور تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مگر ہاں, اگر ہم کم سے کم مسجدوں میں آ کر کے نمازیں پڑھ پڑھ کر دعا کرنے لگے, اے پروردگار اپنے محبوب کی عزت پر, تیرے محبوب کی عزت پر حملہ گو رگا گے, ظالموں کو نست و نابود کر دے, مصطفیٰ کے گستاخوں کو نست و نابود کر دے, تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا. اور کسی نہ کسی بندے کی دعا ایسی ضرور ہوگی کہ جو ظالم کتے سرکار کی عظمت پر بھونک رہے گے وہ دنیا سے مٹ جائیں گے, نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. قیامت تک اگر کسی کا نام و نشان باقی رہے گا, کسی کی عظمت باقی رہے گی, کسی کی عزت باقی رہے گی, کسی کی چاہت لوگوں کے دلوں میں باقی رہے گی, کسی کی الفت لوگوں کے دلوں میں رہے گی, کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں رہے گی, تو وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, جو آج بھی پوری دنیا میں ان کی شخصیت بے مثال ہے, اور قیامت تک ان جیسا کوئی دنیا میں آ نہیں سکتا. ان جیسی عظمت, ان جیسی عزت, ان جیسی شہرت, ان جیسی مقبولیت, ان جیسی محبوبیت نہ کسی کو پروردگار نے عطا فرمائی ہے, اور نہ ہی کوئی ان جیسی شان کا پیدا ہو سکتا. آج ہر طرف دیکھیے, جن کتوں کی کوئی حیثیت نہیں, جن کتیوں کی کوئی حیثیت نہیں, وہ ہمارے آقا کی عظمت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کے جذبات سے بار بار کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جو بھی کھیلتے گئے, جو بھی کھیلتے گئے, حکومت کے گنڈے ان کی حفاظت کرتے گئے. ابے کہاں تک تم حفاظت کرو گے؟ جو حفاظت کرنے والے گے ایک دن وہ آئے گا کہ انہی کا نام و نشان مٹ جائے گا. بڑی بڑی طاقت والے, بڑے بڑے پیسے والے, بڑے بڑی حکومت والے, بڑے بڑے ثروت والے, دولت و عزت کا تاج رکھنے والے دنیا سے چلے گئے, نام و نشان تک نہیں ہے. اور نہ ہی نام و نشان ان ظالموں کا, ان کتوں کا باقی رہے گا جو عظمت سرکار پر بھونکنے کی کوشش کر رہے گئے. اگر روئے زمین پر اللہ رب العزت کے نام کے بعد کسی کا نام لیا جائے گا, کسی کی چاہت لوگوں کے دلوں کے اندر رہے گی, کسی کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رہے گی, تو صرف ہمارے آقا کی محبت رہے گی. صرف آقا کی بنیاد پر اس روئے زمین کو پروردگار کامیابی عطا فرماتا ہے. آج جو یہ زمین اپنی جگہ صحیح طور پر قائم ہے, یہ سب میرے آقا کا تو صدقہ ہے. آسمان اپنی جگہ پر رہ کر کے ہمارا شامیانہ بنا ہوا ہے, یہ ہمارے آقا کی ہی بدولت ہے, انہی کا صدقہ ہے. اور ان کے صدقے میں ہی پوری دنیا کو عزت, پوری دنیا کو دولت, پوری دنیا کو رزق, پوری دنیا کو کھانے پینے کے سامان عطا کیے جا رہے ہیں. یہ کسی نیتا, کسی زمیندار کے لیے نہیں, بلکہ پروردگار یہ سب اپنے محبوب کی خاطر عطا فرما رہا. ان کی خاطر, جن کی خاطر ہمیں سب کچھ مل رہا ہے, جن کی وجہ سے روئے زمین پر سب کچھ عیش و آرام کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں, آج لوگ انہی کی عزت پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, عظمت سرکار بہت بڑی چیز ہے. آپ نے ایک سرکار کی عظمت کے تعلق سے سنا, سبحان اللہ کہا, دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوئے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم اگر یہی ادا پسند آ گئی تو جہنم سے بچا کر کے جنت کا مستحق بنا دے.
لیکن یاد رکھو اگر کوئی ظالم سرکار کی عزت پہ حملہ کرتا رہا اور مسلمان خاموش رہے، نبی کے امتی خاموش رہے، وہ کچھ نہیں بولے، وہ صرف اپنی نادانیوں میں لگے رہے، صرف اپنے معاملات کو دیکھتے رہے، اگر قیامت کے دن پروردگار نے یہ سوال کر دیا کہ دنیا میں رہ کر کے تو نے میرے محبوب کے لیے کیا کیا، سرکار کی عظمت پر، میرے حبیب کی عظمت پر کتے بھونکتے تھے، تم کچھ نہیں کہتے تھے، تمہارے دل میں سرکار کی محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ سوال قیامت کے دن ہو گیا تو زندگی بھر کی نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں کچھ کام آنے والی نہیں، کوئی عبادت کسی کام کی نہیں، کوئی تلاوت کسی کام کی نہیں، کچھ پڑھنا لکھنا کام نہیں آئے گا، کچھ سجدے کرنا کام نہیں آئیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت دل میں بسا کر اگر زندگی گزاری گئے تو ہر عبادت کام آئے گی، اگر مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں تو کتنی بھی کوئی عبادت کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، کچھ بھی کر لے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی قبول ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے قبول ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، ذرا ذرا بات پر اپنے بھائی سے لڑائی ہو جائے تو تھانے کے اندر جا کر کے شکایت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مقدمہ لکھوانے کی کوشش کی جاتی ہے اپنے بھائی پر۔ کوئی سرکار کے خلاف بولے تو کچھ نہیں، ہمارے باپ سے زیادہ ہمارے اوپر ہمارے آقا کا احسان ہے، ہماری ماں سے زیادہ ہمارے اوپر ہمارے آقا کا احسان ہے، ہمارے رشتہ داروں سے زیادہ ہمارے اوپر ہمارے آقا کا احسان ہے، ہماری زندگی کا ہر سانس مصطفیٰ جان رحمت کی بدولت ہے، ہماری زندگی ہی ان کا صدقہ ہے۔ تو جب جب ہمارے اگر والد کو کوئی گالی دے تو ہم غصے کے لیے غصہ کر کے لڑنے کو تیار، مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری ماں کو کوئی برا کہہ دے تو ہم مارنے کو، لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر سرکار کی عزت، سرکار کا احترام، سرکار کی برتری ماں باپ سے بھی زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ احسان اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا۔ آقا کا سب سے بڑا احسان آج ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، ملتا رہے گا، جو بھی ملا ہے وہ سب آقا کی بدولت ملا ہے۔ اگر آقا کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ کوئی کتا بھونکے اس کے خلاف جا کر کے مقدمہ وہاں لکھوانے کی کوشش کریں تاکہ اس کی گرفتاری ہو سکے۔ ذرا ذرا بات پر اپنے بھائیوں کے خلاف لوگ مقدمہ لکھوا دیتے ہیں، پرشاسن کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں کبھی پاک رہنے کا سلیقہ نہیں آیا، زندگی میں جو ہمیشہ ناپاک رہ گئے، ان کے پاس جا کر کے اپنا فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ وہ کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں کا فیصلہ وہ کریں گے جو زندگی میں پاک نہیں رہتے۔ آپ کے لیے تو پروردگار عالم نے رہنماؤں کو پیدا کیا، اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے تو اپنے علماء کے پاس آؤ، اپنے رہنماؤں کے پاس آؤ، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ان کا فیصلہ جو بھی ہوگا
وہ شریعت کے آئینے میں ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہوگا، عشق رسول کی روشنی میں ہوگا، اور دنیا داروں کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ تو پیسے کی بدولت ہوگا، وہ تمہاری حمایت نہیں کریں گے۔ نہیں، اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اپنے رہنماؤں کے پاس آؤ، اپنے تمام مقدمات اگر آپ کو پیش کرنا ہے اپنے رہنماؤں کے پاس جا کر کے پیش کرو، وہ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ اور جن کو بڑے بڑے علماء کرام نے قاضی ہندوستان بنایا، شہزادہ تاج الشریعہ مفتی اسجد رضا صاحب قبلہ کے پاس جاؤ، قائد ملت کے پاس جاؤ، وہ آپ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ان کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ان کی طبیعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ ان کا فیصلہ شریعت کی روشنی میں ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت کے آئینے میں ہوگا۔ ان کا فیصلہ موقف مفتی اعظم ہند پر ہوگا، ان کا فیصلہ موقف تاج الشریعہ پہ ہوگا، ان کا فیصلہ جو بھی ہوگا شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہوگا۔ اس لیے وہ آپ دنیا میں آپ کے مسائل ہو اس کا بھی حل فرمائیں گے، شرعی مسائل ہو اس کا بھی حل فرمائیں گے۔ اپنے مقدمات لے کر کے ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو آپ کا فیصلہ شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس، صد افسوس، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جا کر کے تھانے میں کورٹ کچہری میں جا کر کے شکایت کرے تو ایک دم اس پر توجہ دی جاتی ہے، ایک دم توجہ دی جاتی ہے کہ لکھو رپورٹ، جلدی لکھو رپورٹ۔ ہاں، کس کے خلاف کر رہا ہے؟ اپنے کے تو خلاف کر رہا ہے، لکھو جلدی لکھو، فوراً رپورٹ لکھی جاتی ہے۔ مسلمان کے خلاف مسلمان کی رپورٹ مسلمان کے خلاف 1 منٹ کے اندر درج ہوتی ہے، 1 منٹ کے اندر، جلدی کرو لکھو۔ ہاں، انہیں خوشی ہوتی ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ 10,000 جنہیں تو اپنا رہنما سمجھ رہا ہے، جنہیں تو اپنا سمجھ رہا ہے، وہ تیرے ہے کب؟ 10,000 وہ تجھ سے بھی لیں گے، 10,000 تیرے بھائی سے لیں گے، فیصلہ بھی کر دیں گے، پیسہ بھی لے لیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 1 منٹ کے اندر ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے مسلمان کا مسلمان کے خلاف۔ ہاں، اور یہ اتنے بڑے بے وقوف مسلمان ہیں کہ یہ بڑی خوشی منا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ ہماری رپورٹ بہت جلد درج کر لی۔ اب یہ ان کی سیاست ہے، ہاں سیاست ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپس میں بھائی بھائی جدا ہو جائیں، ان کی چاہت ہی ہے۔ اور اگر کوئی کتا سرکار کے خلاف یا کوئی کتیا ہمارے آقا کے خلاف بکواس کرنے لگے اور ایک مسلمان نہیں 1000 مسلمان جا کر بھی اس کے خلاف مقدمہ لکھوائیں تو نہیں لکھا جاتا، نہیں لکھا جاتا ہے۔ ذرا سمجھو، سوچو کیا کیا تمہارے خلاف سازش چلتی ہے، اور تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ غلط ہے۔ بلکہ اگر کسی ظالم نے بزرگوں کے خلاف، ہمارے آقا کے خلاف کچھ کہا تو پرشاسن اور حکومت کے گنڈے، حکومت والے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور و فکر کریں کہ جب کوئی مسلمان کا معاملہ مسلمان کے خلاف ہو تو ایک دم اس پر ایکشن لیا جاتا ہے،
اور کوئی مسلمان ایک نہیں، ہزاروں مسلمان، ابھی جاؤ، چلے جاؤ تھانے، جا کر چلے جاؤ، جا کر کے اس کے خلاف مقدمہ کرواؤ جو کتیا بھونک رہی ہے سرکار کے خلاف، ہاں تو تمہیں تسلی دے کے بھیج دے گا، ویسے ہی کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں ذرا سوچو میرے بھائیوں، اپنا کام بھی ضروری ہے، اپنا کاروبار بھی ضروری ہے، مگر یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ہاں اگر اس چیز کا سوال قیامت میں ہم سے ہو گیا تو ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ روزے سے پہلے، نماز سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی محبت کو رکھا ہے۔ ہاں پروردگار کی بارگاہ میں آ کر کے کبھی کبھی ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، سرکار نے ان کو طلب کیا، فلاں کہاں ہیں؟ جا کر کے آواز لگائی تو شہید ہونے ہو گئے، روح نکل رہی ہے، بالکل جان آخری وقت چل رہا ہے۔ کہا سرکار تمہیں بلا رہے ہیں، کسی نے آن کر کہا۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ سرکار سے جا کر میرا سلام عرض کرنا، اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ سرکار تک پہنچ جاؤں، اور امت سے میرا یہ پیغام دے دینا، امت سے میرا یہ پیغام دینا کہ اگر سرکار کی عظمت پر کسی نے کیچڑ اچھالی اور تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور تم نے کچھ نہیں کیا، رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارا کوئی عمل کام نہیں آئے گا، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ اس لیے جب عظمت سرکار کی باری آئے اور کوئی کتا، کوئی کتیا سرکار کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف کچھ بھونکنے کی کوشش کرے تو کسی کے بھونکنے سے، کسی کے کچھ کہنے سے، کسی کے بکواس کرنے سے ہمارے آقا کی عزت کمی نہیں ہوتی ہے۔ مگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سرکار کی محبت کا کم سے کم اظہار تو کریں، اظہار تو کم سے کم ہمارے دل میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلاموں میں ہمارا شمار ہو، اور قیامت کے دن اسی عمل کے صدقے پروردگار ہماری مغفرت فرمائے۔